بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان۔ یہ ایک مضمون ہے، اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے، جو کہ ایک مضمون نگار ہیں۔ مصنف کا تعارف جو کتاب میں دیا ہوا ہے اسے دھیان سے پڑھ لیں۔ مصنف کے تعارف کے ایف جی بورڈ کے پرچے کے حساب سے کچھ اہم نکات ہیں جو میں بتا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سن 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں وفات پائی۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں علمی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس سے نوازا گیا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات اور کارنامے، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ پورے سبق کو غور سے پڑھ لیں۔ سبق کے کچھ اہم نکات ہیں جو یہاں میں بتا دیتی ہوں۔ یہ سبق ایک مضمون ہے۔ مصنف نے اکبر بادشاہ کے دور سے شروع کر کے پاکستان بننے تک برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی زندگی کا جائزہ لیا ہے، اور اس میں مرحلہ وار جو حالات بتائے گئے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہندوستان پر مغل حکمران تقریباً 850 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اکبر وہ مغل بادشاہ تھا جس نے حکومت میں ہندوؤں کو بہت زیادہ شامل کیا اور ایک نیا دین الہی کے نام سے جاری کیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے اس دور کے مجدد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اکبر بادشاہ کے دین الہی کے خاتمے کے لیے کوششیں کی، اور قید و بند کی مشکلات نہیں مگر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دین کا خاتمہ کیا۔ اس سے اگلے دور میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ مسلمانوں نے تیزی سے انگریزوں کی ثقافت، رسم و رواج اور عادات کو اپنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان میں اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ اس موقع پر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوششیں کی اور مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ چنانچہ مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز ہندوستان پر مکمل طور پر قابض ہو گئے۔ اب سر سید احمد خان کا کردار سامنے آتا ہے جو انگریزوں کے ملازم تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کیا، علی گڑھ میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی بنائی، دیوبند میں اپنے ایک دوست مولانا محمد قاسم کے ذریعے دینی مدرسہ بنایا۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ سر سید احمد خان کے ایک دوست نواب وقار الملک نے ڈھاکہ میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں چلائیں۔ آخرکار 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور 1947 میں پاکستان بن گیا۔ یہ اس سبق کے خاص نکات تھے۔ سبق پڑھنے کے بعد سب آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ اس کا جواب ہے اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری اور ملکی معاملات میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ دوسرا سوال ہے ٹیپو سلطان اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا سپہ سالار عین میدان جنگ میں اپنے لشکر کو دیکھ کر انگریزوں سے جا ملا اور سلطان ٹیپو نے شہادت پائی۔ تیسرا سوال ہے تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے ترکی کی وسیع اور عظیم سلطنت کے حصے بخری کر دیے اور مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ خلافت کی بحالی اور تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تحریک خلافت شروع کی جو ناکامی کا شکار ہوئی۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟
علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں کیا۔ اگلا سوال ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، اسے وطنی قومیت کہتے ہیں۔ اگلا سوال، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ یہ قومیت کسی رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس قومیت کو ملت کہا گیا ہے۔ اس میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلامی برادری کا فرد بن جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، نیز پاکستان میں اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، شدھی اور سنگھٹن کی تحریکوں کے کیا مقاصد تھے؟ جواب ہے اس کا، شدھی کی تحریک شردھانند نامی ایک ہندو نے میوات کے علاقے سے چلائی، جس کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانا تھا۔ یہ تحریک شرمناک طریقے سے ناکام ہوئی۔ ناکامی کے اس داغ کو دھونے کے لیے سنگھٹن کی تحریک چلائی گئی جس کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اقتباس کی تشریح کی جائے گی۔ اب اس کے لیے سمجھ لیں کہ ایف جی بورڈ کے پرچے کے حصہ سوئم میں یہ سوال آتا ہے۔ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ سبق اور مصنف کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ اب اقتباس کی تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیے گئے اقتباس کو غور سے پڑھیں، پھر سبق کا نام لکھیں، اس کے مصنف کا نام لکھیں، پھر سیاق و سباق لکھیں اور پھر اقتباس کی تشریح کریں۔ اب یہاں پر جو اقتباس جس کی تشریح میں نے یہاں پر کی ہے وہ اقتباس صفحہ نمبر 24 کا دوسرا پیراگراف ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، یہاں سے شروع ہے اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، یہاں تک ہے۔ اب جب ہم اس کی تشریح شروع کریں گے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سبق کا نام لکھیں گے۔ سبق کا نام نظریہ پاکستان، پھر مصنف کا نام غلام مصطفیٰ خان۔ سیاق و سباق کے لیے سب سے پہلے تو نوٹ کر لیں کہ سیاق و سباق لکھنے کا یہ اصول ہے کہ یہ مختصر ترین لکھا جاتا ہے، یعنی بہت مختصر، چھوٹا کر کے چند لائنوں میں۔ پھر یہ بلا تمہید شروع ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں بتانا ہوتا کہ یہ کون سے سبق کا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے۔ اور سیاق و سباق میں اقتباس کا کوئی بھی جملہ یا نقطہ جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا، بس سبق کے بارے میں مختصراً بتا دیا جاتا ہے کہ سبق میں مصنف نے کیا بتایا ہے۔ اب یہاں پر میں نے سیاق و سباق ایک بنایا ہے نمونے کے طور پر، اس طرح سے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان آسانی سے وجود میں نہیں آیا، اس کے لیے بڑی کوششیں اور قربانیاں دی گئی ہیں اور تحریکیں چلائی گئی ہیں۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، یعنی پورے سبق میں جو بنیادی نکات ہیں سیاق و سباق میں وہ بتا دیے گئے ہیں۔ اب تشریح جو ہے ہم اس اقتباس کی تشریح کریں گے، جو کہ میں نے بتا دیا کہ صفحہ نمبر 24 کے دوسرے پیراگراف سے لیا گیا ہے۔ تشریح کے لیے اصول ہے کہ ہمیشہ تفصیل سے کی جاتی ہے، تشریح بہت تفصیل سے بتائی جائے گی اور اقتباس میں جتنے بھی نکات ہیں ان کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر تشریح جو ہے ہمیشہ اس طرح سے شروع کی جائے گی کہ یہ اقتباس سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہے اور یہ اقتباس سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ یہ جملے لکھنے کے بعد پھر تشریح شروع کریں گے کہ دنیا میں کسی بھی قوم کو بنانے کے 2 اصول ہیں۔ ایک اصول تو وہ ہے جو مغربی مفکرین نے قائم کیا ہے، جسے وطنی قومیت کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد رنگ، نسل اور قبیلے پر رکھی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پر رکھی ہے۔ یہ ایک نظریاتی قومیت ہے جس میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔
जो भी एक बार कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो मुसलमान हो जाता है और इस्लामी बिरादरी का फर्द बन जाता है और इससे वो सारे हकूक हासिल हो जाते हैं जो पहले से मुसलमानों को हासिल है। मुसलमान होने और इस्लामी बिरादरी का फर्द बनने के लिए इसके अलावा और कोई शर्त नहीं। कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी मुल्क किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो इस शर्त को पूरी करके इस्लामी बिरादरी का फर्द बन सकता है। इस इस्लामी बिरादरी को मिल्लत भी कहा जाता है और इस इस्लामी बिरादरी को उम्मत भी कहते हैं। बस ये मैंने अहम आपको बता दिया, इसी को मद्देनजर रखते हुए तशरीह की जाएगी। इसके अलावा आज के टॉपिक में एक ग्रामर का टॉपिक भी मैंने शामिल किया है और वो है मजमून। मजमून जो है ये पेपर के हिस्सा सोम में आता है और इसके 10 नंबर होते हैं। दो मजमून के 2 टॉपिक दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है और कुछ इशारात दिए जाते हैं जिनकी मदद से मजमून लिखना होता है। ये 10 नंबर यानी हमारी पेपर का सबसे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो ये मजमून का क्वेश्चन है। तो आप लोग जो मैंने बताया कि कवायद इंशा के शौक के नाम से जो कवायद इंशा आप लोग लेंगे उसके अंदर वो तमाम मज़ामीन मौजूद हैं जो FG बोर्ड के पर्चे में आते हैं। तो आज के इस सबक में एक मज़मून भी शामिल है। तो आप लोगों ने शौक कवायद इंशा को सामने रखते हुए एक तालिब इल्म के फराइज के मौजू पर एक मज़मून लिखना है और पेपर में मज़मून लिखने की शर्त होती है कि ये 300 से लेकर 350 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।